السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاموش سزا۔ ضمیر۔ شہر کی جیل باہر سے خاموش نظر آتی تھی، اندر اندر مگر چیخیں دیواروں میں دفن تھیں۔ کاشی وہاں بطور محرر تعینات تھا، اس کا نام صرف اندرات کرنا تھا۔ جرم، سزا، تاریخ، ضمیر کہیں فائل میں شامل نہیں تھا۔ کاشی روزانہ ایک ہی راستے سے آتا اور ایک ہی خاموشی سے ساتھ چلا جاتا۔ قیدیوں کی آنکھوں سے دیکھتی مگر کچھ نہ کہتی، وہ نظریں بولتی تھیں جنہیں سننے کی تربیت کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ ایک نیا قیدی لایا گیا، نام عام سا تھا، چہرہ مگر تھکا ہوا تھا، اس پر کوئی شور نہیں تھا، نہ مزاحمت نہ گالی، بس خاموشی۔ کاشف نے فائل دیکھی، سزا کم قید جرم قتل، ثبوت مضبوط لکھا تھا۔ کاشف نے سرسری نظر ڈالی مگر ایک کاغذ غائب تھا، گائی والا صفحہ۔ اس نے سپرنٹنڈنٹ سے پوچھا، جواب میں کندھے اچکا دیے۔ یہاں سوال خطرناک ہوتے تھے۔ کاشف چپ ہو گیا مگر ضمیر بولنے لگا۔ رات کو وہی قیدی خواب میں آیا، اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی۔ کاشف پسینے میں جاگا۔ اگلے دن اس نے فائل دوبارہ نکالی، تاریخیں درست کی، دستخط مکمل کیے، مگر کہانی ادھوری تھی۔ اس نے پرانے ریکارڈ دیکھنے شروع کیے۔ ایک گواہ کا نام بار بار آیا مگر بیان پر ہر بار مؤخر آخر کار بند، وجہ درج نہیں تھی۔ کاشف کا یوں سی گھبراہٹ ہوئی۔ یہ سزا صرف قیدی کی نہیں تھی، یہ خاموشی کی سزا تھی جو سب کو مل رہی تھی۔ چند دن بعد قیدی بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر آئے، ذہنی دباؤ زیادہ تھا۔ کاشف نے پہلی بار سے بات کی، آپ واقعی قاتل ہیں؟ قیدی مسکراہٹ میں درد تھا۔ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے خاموشی اختیار کی، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی کاشف کے اندر اتر گئی۔ وہ جان گیا یہ معاملہ عدالت سے آگے کا تھا، یہ ضمیر کا معاملہ تھا، یہ ضمیر کا مقدمہ تھا۔ کاشف نے ایک وکیل دوست سے رابطہ کیا، فائل دیکھی۔ وکیل دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یہ کیس دوبارہ کھل سکتا مگر قیمت ہوگی۔ کاشف نے پوچھا، کیا قیمت؟ وکیل نے کہا، نوکری، سکون، شاید آزادی۔ کاشف گھر لوٹا۔ بیوی نے پوچھا، آج خاموش کیوں ہو؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا، خاموش سزا کا حصہ نہیں بنے گا۔ اگلے ہفتے درخواست دائر کی، پرانا کیس دوبارہ سنا گیا۔ جیل حکام ناراض ہوئے، کاشف معطل کر دیا مگر ضمیر آزاد ہو گیا۔ عدالت میں گواہ پیش ہے، وہی نام جو برسوں دبایا گیا تھا۔ اس نے سچ بتایا، اصل قاتل کا نام لیا۔ کمرہ عدالت ساکت ہو گئی۔ قیدی کو باضابطہ بری کر دیا گیا اور وہ باہر آیا اور آسمان کو دیکھا اور رو پڑا۔ کاشف بھی وہاں موجود تھا۔ نوکری ختم مگر نظریں بلند۔ لوگوں نے کہا، تم نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا، تم نے کیا پایا؟ کاشف نے جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ خاموشی سزا ٹوٹ چکی ہے اور ضمیر اب قید میں نہیں۔